بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم توفیہ علیہ السلام مدد۔ محمد زیدی تمام مومنون کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے اور جس چیز کی ہم نے ضرورت سمجھی ہے اور ہم نے اس سوشل میڈیا ٹیم زیدی ہاؤس کے پلیٹ فارم سے جو پیغام آپ تک پہنچانے لگے ہیں، یہ صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کے پیغامات اور ان کی معرفت کے بارے میں ہوگا۔ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آج کے اس موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل جو بے حیائی عام ہو رہی ہے، زیدی ہاؤس کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ تک امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کے واقعات، حالات آپ عام مومنوں کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ مومنین کے جو علم میں اضافہ ہو سکے، مومنون کے علم میں معرفت امام زمانہ کا اضافہ ہو سکے۔ تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو، ہمارے اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو، اور لشکر امام زمانہ کے لیے، بالخصوص لشکر امام زمانہ کے لیے ہم اپنی تیاری کریں۔ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے لشکر امام زمانہ میں شامل ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سب مومنین جانتے ہیں کہ امام کے ظہور سے بہت سی نشانیاں جو ہیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت سی بھی ظاہر ہونی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ امام کہیں یہ ہمارا سپاہی ہے۔ ہمیں مولا کو تو سب یاد کر رہے ہیں، مولا کو سب بلا رہے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا کردار ہے کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں، کہ ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم امام کو کہ مولا آ جائیں، مولا آ جائیں۔ ہم نے کیا اپنے عمل کو اس طرح لے کے ہیں جیسے امام چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے مال کو ایسا بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے کردار کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں، مولا آ جائیے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو بھی جو خط لکھ کے بلایا گیا تھا، اللہ جل کی صدائیں وہاں پہ بھی تھی۔ ہم وہی اللہ جل کی صدائیں تو نہیں دے رہے۔ اپنا کردار جو ہے آپ نے ایسا بنانا ہے کہ امام کو فخر ہو۔ ہم نے امام کے ظہور میں تخیل کا باعث نہیں بننا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ امام کے جلدی ظہور میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنے آپ کو امام کے لشکر کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور ہماری جو ویڈیو کی سیریز ہوگی، اس میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ایسے عمل کرنے ہیں، ہم نے کیا کیا ایسا کام کرنا ہے۔ بے حیائی کی چیزوں کو تو ہم بہت شیئر کرتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ میں اس دن بھی اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا، بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت ہی دکھ کے ساتھ میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنا دکھ ہوا کہ ایک تو مومن، ایک تو شیعہ، اوپر سے سید، بالخصوص یہ بھی مجھے اعتراض ہے کہ سید کے اکاؤنٹ پہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بے حیائی کے زمنے میں آ جاتی۔ آپ سید ہو کے ایسا کر رہے ہیں۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، نہ یہاں پہ اکاؤنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے، جن کے اکاؤنٹ میں نے وزٹ کیے ہیں، وہ اس ویڈیو پیغام سے اگر ان تک جاتی ہے، اگر وہ صلاح کے راستے میں آتے ہیں، تو اس سے بڑی کامیابی ہمارے پلیٹ فارم کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہمیں کیا بننا تھا، ہم کیا بن گئے۔ اس لیے امام نے کہا تھا، شیعوں میرے لیے رونے کا باعث نہ بنے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہو کے، مومن ہو کے بے حیائی کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور مجھے بہت سے لوگوں نے بھی اس بات پہ ڈی گریڈ کیا کہ آپ جو اپنا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اس پلیٹ فارم پہ اتنی جلدی رسپانس نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کون رسپانس کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ میں کہا اگر میرے پلیٹ فارم سے اگر ایک بندے تک بھی حق کا پیغام پہنچ رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ میں نے جب اپنا عزاداری کا پلیٹ فارم بنایا تھا، جب زیدی ہاؤس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے سٹارٹ کیا تھا، میرا مقصد ہی یہی تھا، اور ابھی بھی ہمارا اس پوری ٹیم کا مقصد ہی صرف فقط یہی ہے کہ آپ تک مولا کے فرمان کو لے کے آنا، آپ تک مولا کے جو معصومین کا عمل ہے، جو کردار ہے، جو ان کے بیان ہیں، ان تک آپ کو پہنچانا، تاکہ ہم آخرت میں مولا کی بارگاہ میں سرخ رہوں کہ مولا ہم نے اپنے جو عمل تھے، اپنے جو کام تھے،
اپنی جو سٹرگل تھی ہم نے مولا آپ کے مومنوں تک پہنچایا ہے، مولا ہم نے پیغام آپ کا پہنچایا ہے، مولا ہم نے ہمارے پاس جو علم تھا ہم نے اس میں خیانت نہیں کی، کیونکہ مولا کا فرمان ہے اگر آپ تک میری کوئی حدیث میرا کوئی پیغام آتا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور مولا ہم پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہم پہنچاتے رہیں۔ اور جو ہم نے اب ویڈیو کی سیریز سٹارٹ کی ہے، ان سے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سپورٹ کریں۔ بہت سے مومنین ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن آگے کر کے چلے جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ پوری دیکھا کریں، فرمان کو سمجھیں، مولا کہہ کیا رہے ہیں، مولا بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو آج، کیونکہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، وہ واقعہ بھی آپ کو بیان کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے سے بھی کچھ حاصل کر سکیں۔ بحرین کو تو آپ جانتے ہوں گے، سب پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بحرین کا جو حکمران تھا، وہ ناصبی تھا۔ اس نے جو اپنا آگے وزیر جو مقرر کر رکھا تھا وہ شیعوں کا کٹر دشمن تھا، اور اس وقت جو دور تھا اس میں شیعوں کی تعداد بحرین کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اس وزیر نے اپنی مختلف سازشوں کے ذریعے شیعوں کو اذیت پہنچانا شروع کی، اور آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک انار امام کی جو ہے نا، ایک انار لے کے آیا حاکم وقت کے پاس، اور کہا کہ حاکم وقت سے کہا کہ یہ انار دیکھیں، اور اس انار پہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، نقش تھے، جو شیعہ مذہب کے جھوٹا ہونے کی بنیاد دیتے تھے۔ حاکم وقت نے جب وہ انار دیکھا اور اس انار کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو گیا کہ یہ قدرتی طور پہ لکھا ہوا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا کہ یہ جو انار پہ نقش ہے، یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ شیعہ مذہب کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ شیعہ مذہب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اپنے وزیر کو کہہ رہا ہے۔ اب وزیر نے اس کے آگے 3 چیزیں رکھی۔ اس نے کہا حاکم وقت، شیعہ مذہب کو بلایا جائے، ان کے علماء کو بلایا جائے، ان کے علماء قرآن جو معزز ہیں، جو بڑے ہیں شیعہ مذہب کی بنیادیں، انہیں بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ انار دیکھیں، یہ آپ کے مذہب کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب تو آپ کے پاس جو ہے 3 آپشن ہے۔ نمبر 1 کہ آپ جو ہے شیعہ مذہب کو جھوٹا تسلیم کہیں، اپنے منہ سے کہیں کہ شیعہ مذہب توبہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور جو ہے اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو ہے ان کے اپنے سارے مردوں کو قتل کروا دیں اور مسترات کو قید کر لیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آپشن ہے، یا تو پھر اس انار کا جواب دیا جائے۔ جب شیعہ علماء کو بلایا گیا، ان کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے۔ اب سارے شیعہ علماء پریشان ہو گئے، شیعوں پہ اتنی بڑی مشکل آ گئی تھی کہ شیعہ مذہب جھوٹا توبہ نعوذ باللہ کہا جا رہا تھا، اور ان کے سامنے دلیل رکھی ہوئی تھی۔ اب کچھ علماء کرام نے فیصلہ کیا، اس نے حاکم وقت سے کہا کہ حاکم وقت ہمیں جو ہے 3 راتوں کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اس کا جواب حاصل کر سکیں، یہ جو انار کا مسئلہ ہوا ہے اس کا جواب ہم ڈھونڈ سکیں، تلاش کر سکیں۔ حاکم وقت نے 3 راتوں کی مہلت دے دی۔ اب سارے شیعہ علماء کٹھے ہوئے، سارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے ہمارے، وہ سارے کٹھے ہوئے، مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو ہم میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں 10 لوگ ایسے چنے جائیں، جو سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں۔ 10 علماء کرام اس وقت کے دور میں چن لیے گئے، اور ان 10 علماء میں سے 3 کو چننا تھا جو ہو اس سے بھی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ان میں سے مزید جو ہے نا 10 میں سے 3 چن لیے گئے، اور 3 اور کو یہ جب انسٹرکشن دی گئی، یہ کہا گیا کہ آپ میں سے ہر ایک رات، جو 3 راتیں ملی تھی مہلت، ہر ایک رات کو ایک علماء کرام صحرا میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، امام زمانہ کا استخارہ کرے گا، اور امام زمانہ کو پکارے گا کہ مولا آئیں، شیعوں پہ مشکل آ گئی ہے، مولا اس کا حل دیں ہم۔ ایک علماء پہلی رات جاتا ہے، وہ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، امام زمانہ کا استخارہ کرتے ہیں، لیکن کوئی آنسر نہیں آتا۔ وہ صبح اسی طرح مایوسی کی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر جاتے ہیں، دوسرے علماء کرام جا کے وہاں پہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن پھر کوئی آنسر نہیں آتا۔ اب اس دور کے ایک بہت متقی اور پرہیزگار علماء تھے جن کا نام تھا محمد بن عیسیٰ۔ اب ان کو بھیجا گیا آخری دن
اور جب وہ جاتے ہیں اس دن رات بھی بہت تاریکی تھی، بہت اندھیرا تو اس رات تھی۔ اب وہ جاتے ہیں صحرا کے ایک کونے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، کریا شروع کر دیتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ جو ہے مولا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مولا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ امام آئیے، مولا ہم پہ مشکل آ گئی ہے، مولا اس مشکل میں ہم آپ کو پکار رہے ہیں۔ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے، اے محمد بن عیسیٰ میں آ گیا ہوں۔ محمد بن عیسیٰ دریافت کرتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں صاحب الزمان تمہارے وقت کا امام ہوں، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ محمد بن عیسیٰ عرض کرتے ہیں مولا اگر آپ ہمارے وقت کے امام ہیں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس لیے آیا ہوں، ہماری کیا حاجت ہے؟ کیونکہ امام وہی ہوتا ہے جو وقت سے غافل نہ ہو، جسے وقت کا اندازہ ہو، جو شیعوں سے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے نا ہم ایک لمحے بھی تمہیں تنہا چھوڑ دیں تو تمہارے دشمن تمہیں نفت و نبوت کرتے ہیں۔ مولا تو ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، اور ہم امام کو یاد ہی نہیں کرتے۔ جب 14 شعبان کی رات آتی ہے تب مولا کو ایک رضا لکھ دیا، بس پورے سال کے اندر مولا حاضر و ناظر ہے، موجود ہے، ہمارے انتظار میں ہم ان سے رابطہ کریں، ہم انہیں بلائیں، مولا ہم پہ یہ مشکل ہے، لیکن ہم بلاتے نہیں۔ خیر جب مولا کو کہا کہ مولا آپ وقت کی امام ہے پھر آپ کو پتا ہوگا، مولا نے کہا ہاں محمد بن عیسیٰ میں جانتا ہوں، تم ایک انار کی وجہ سے پریشان ہو، انار کی وجہ سے شیعوں پہ بہت بڑی مشکل آ گئی۔ کیا جی مولا اس کا حل کیا؟ امام نے فرمایا اس وزیر پہ لعنت و خدا کی، اس کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے، اور جب انار اس درخت پہ لگتا ہے اس نے سانچے بنائے ہوئے ہیں، وہ اس وقت اس انار کو سانچے میں ڈال دیتا ہے، اور جیسا جیسا انار بڑا ہوتا ہے، جیسا جیسا گروتھ کرتا ہے، اور ان سانچوں پہ 2 تحریر لکھی ہوئی ہے وہ اس انار پہ آ جاتی ہے۔ کہا مولا نے کہا کہ جب کل تم جاؤ حاکم وقت کے پاس تو اسے جا کے کہنا کہ مجھے جواب مل گیا ہے، لیکن میں جواب اس صورت میں دوں گا کہ جب میں پہلے اس وزیر کے گھر میں جاؤں گا۔ ویسے ہی ہوا، ایسے ہی کرنا تھا اس نے۔ پھر مولا نے کہا جب اس کے گھر میں جاؤ گے جیسے ہی تم داخل ہوگے دائیں طرف ایک کمرہ ہوگا، اور تم نے کہنا کہ میں جب تک اس کمرے میں جاؤں گا نہیں میں جواب نہیں دوں گا، میں اس کمرے کے اندر جا کے جواب دوں گا، اور اس وقت وزیر کی کوشش ہوگی کہ وہ کمرے میں جائے، اور تم نے یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے اس کمرے میں جانا ہے، اسے کمرے میں نہیں جانے دینا، اور جیسے ہی تم کمرے میں داخل ہوگے وہاں سامنے ایک سفید کلر کی جو ہے نا تھیلا نمک جو پوٹری ہوگی، اس میں وہ سانچے بھرے ہوں گے، اور اس سانچے کو نکالنا، اس میں انار رکھنا تاکہ ساری حقیقت سامنے آ جائے۔ اسی طرح ہوا، صبح ہوئی، چلے گئے حاکم وقت کے پاس، جو مولا نے بتایا تھا وہی کیا، اس کے گھر میں آ گئے۔ اب وزیر کی کوشش تھی کمرے میں جاؤں، لیکن کمرے میں وہ نہ جا سکا کیونکہ حکم امام تھا، وقت کے امام نے کہا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی وہ کمرے کے اندر جاتے ہیں، سانچا نکالتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، ساری حقیقت سامنے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں امام اس انتظار میں ہیں کہ ہم ان سے مانگیں، انہیں بتائیں کہ مولا ہمیں یہ مشکل ہے، مولا ہمیں یہ پریشانی ہے۔ اس واقعے میں بھی جب مشکل آئی ہے مولا نے ہماری مشکل حل کی ہے، لیکن کیا ہم مانگتے ہی نہیں ہیں؟ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ہم اس نیت سے مولا کو یاد ہی نہیں کرتے، اس نیت سے مانگے تو صحیح۔ اور جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو بادشاہ نے پھر دریافت کیا، وزیر کو تو خیر جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی، بادشاہ نے دریافت کیا کہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے وقت کے امام سے ملاقات کی، اور اس واقعے کے بعد بحرین کا حکمران اور وہاں کی پوری رعایا شیعہ ہو گئی۔ آج بھی بحرین کی اگر آپ لائبریری میں جائیں وہاں کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ درج ہے آج بھی۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں وقت کے امام کے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں مولا سے گفتگو کرنی پڑے گی، مولا دیکھیں پورے سال میں صرف ایک رضا کافی نہیں ہے، وقت کے امام ہو اور ہم پورے سال کے اندر انہیں ایک رضا لکھیں، ایک بار ہی یاد کریں۔ جب بھی آپ فری ہوتے ہیں، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے، رات کو سوتے وقت مولا سے بات کریں، رات کو سوتے وقت مولا سے سرگوشیاں کریں۔ اب ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلے بیان کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اور معرفت کی باتیں ہوں گی آپ سے۔
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ہے، کیونکہ جتنے لوگ آپ کے اس شیئر سے، اس پیغام سے سنیں گے، اگر ایک بندہ بھی آپ کے اس پیغام سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی ٹھیک کر لینا تو خدا جانے اتنا ثواب ملے گا نا آپ کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے طوفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ تمام مومنین میں دعا میں یاد رکھنا، اور زیدی ہاؤس سوشل میڈیا ٹیم کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا۔ طوفہ یا علی مدد۔